Sister Naseem, can you switch off your video, please, I and can't. mute yourself? Is it closed now? Nah. Shukr. Done. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی. اب تک ہم نے اس کے 81 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم انشاءاللہ 82nd پارٹ کریں گے اس کا. اور ہم کر رہے تھے قصۃ الافق which is the story of عائشہ رضی اللہ عنہا's slander. اینڈ بنی المستلق کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور میں بس I was just going through the last part of my lecture last week. last time کیا کیا تھا because it's been a gap. تو بیکاز یہ ایک واقعہ ہے اور کیونکہ لمبا گیپ آ گیا ہے تو میں بریفلی اس کو ریکیپ کروں گی صرف لاسٹ پارٹ سے. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ پھر آج کا ہم پورا کر سکیں نا تاکہ وہ پورا واقعہ کمپلیٹ ہو سکے کیونکہ اٹس اے ویری لانگ واقعہ. تو بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ بنی المستلق سے جب واپس آ رہے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا. عائشہ رضی اللہ عنہا ریلیو کرنے اپنے آپ کو گئیں اور جب وہ اس طرف گئیں تو ان کو لگا کہ ان کا جب وہ واپس لوٹ رہی تھیں تو انہوں نے یوں کر کے نوٹ کیا کہ ان کا ہار مسنگ ہے. جب انہیں لگا کہ ان کا ہار مسنگ ہے تو وہ اس کو تلاش کرنے نکل گئیں بغیر کسی کو بتائے. وہ تلاش کرنے لگیں. جو قافلہ تھا ان کو حکم دیا گیا کہ چل پڑو صبح ہو گئی ہے تو سب چل پڑے. اور انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ عائشہ اپنے اس میں ہیں کہ نہیں ہے پالکی میں، اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت خود اپنے زبانی بتاتی ہیں وہ کہ میں بہت دبلی تھی اور ہم بہت کم کھاتے تھے اور میرا وزن پتہ نہیں چلتا تھا اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں پالکی میں بیٹھی ہوں کہ نہیں. Excuse me, you said that the sound is low. Just a moment, let me just see what's happening. Hold on. تو اس طرح سے عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور قافلہ آگے نکل جاتا ہے. اور جب عائشہ کیونکہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ سو جاتی ہیں یہی سوچ کر کہ مجھے جہاں چھوڑ کر گئے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی ڈھونڈنے واپس یہیں آئے گا، اور وہ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ سو جاتی ہیں. اور پھر اس وقت اتفاق سے یہ صحابی آتے ہیں، وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے حجاب کی آیتوں سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوتا ہے تو پہچان لیتے ہیں کہ عائشہ ہی ہیں. تو وہ بغیر کچھ کہے وہاں پر آ کر اپنی سواری کو نیچے کرتے ہیں اور یہ اٹس این اشارہ کہ آ کے آپ بیٹھ جائیے. وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی صورت رہ گئی ہے پر کیا ہوا ہے انہیں بھی نہیں پتا، اور نہ وہ کچھ پوچھتے ہیں نہ وہ کوئی بات چیت کرتے ہیں. انہیں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کر وہ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب یہ پہنچ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، باہر کیا باتیں بن گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی تو اس تلاش میں تھا کہ کوئی اس کو موقع مل جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیچڑ اچھالے یا ان کے بارے میں کوئی برائی ان کے ہاتھ میں لگ جائے. اٹس لائک این ایمونیشن. اب میں اس کو یوز کروں گا ان کے اگینسٹ اور ان کے اوپر وار کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اس طرح سے وہ جب وہ واپس پہنچتی ہیں عائشہ تو بیمار ہو جاتی ہیں. میں بالکل شارٹ میں بتا رہی ہوں جتنا پہلے کرا چکی ہوں. وہ بیمار ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے سفر سے آئی ہیں، تھکی ہوئی تھیں اور وہاں پہ رکی تھیں تو جو بھی تھا. تو وہ جب کیا کہہ رہی تھی میں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، سوری۔ تو وہ جب بیمار ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ باہر نہیں جاتی، سوشلائز نہیں کرتی، خواتین سے نہیں ملتی وہ اپنے علاقے کی، تو ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور باہر اس وقت یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے سنا، ایسے ہوا ویسے ہوا اور جو بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گوسپ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، people can gossip anything to any limit. And obviously this was a very strange case کہ ایک تو وہ رات کا وقت تھا، وہ رہ گئی تھیں، قافلہ نکل چکا تھا، and صفوان بن معطل جو آ رہے تھے وہ کیسے پیچھے رہ گئے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ قافلہ نکل چکا ہے یا قافلے کو حکم دیا ہے کہ نکلنے کے لیے۔ وہ بعد میں جاگ کر جب نکل کر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیچ اپ کر لوں گا، he's a man, he's on the transport of his own، وہ کیچ اپ کر لیں گے، لیکن ان کو رستے میں عائشہ ملتی ہیں، تو obviously he cannot leave a lady who he has found to be from his tribe or from his caravan، تو وہ اس کو شیلٹر دے کے اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کو گھر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کی باتیں جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلتی ہیں، وہ اس پہ باتیں بناتے ہیں، وہ سب مل کر اب they are doing all those things۔ اور مین کیریکٹرز کون تھے جنہوں نے باتیں بنائی تھی ان کے بارے میں؟ تو مین کیریکٹرز تو تھے، ایک تو تھا مستاح، ٹھیک ہے، اور ایک تھا ایک تھے زید بن ثابت، اور ایک تھی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، ٹھیک ہے۔ not that they spoke very bad about her, that also I will clarify، ٹھیک ہے، تینوں صحابی ہیں تو انہوں نے کوئی اتنا برا نہیں کچھ کہا تھا، لیکن کہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ دیکھیں اگر میں ایسے بھی کہہ دوں کہ I don't know کہ کیا کیا ہوا تھا، isn't that enough for your mind to go and مشین سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے مائنڈ کی کہ کیا کیا ہوا ہوگا، کہاں تک ہوا ہوگا، سب کچھ آپ کے ذہن میں چلنے لگے گا۔ مجھے صرف لیڈ دینا ہے، the rest your mind will work on it، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب ہوا تھا۔ I was trying to figure out کہ میں نے کہاں تک آپ کو کرایا تھا، اس لیے میں سن رہی تھی۔ anyway آگے یہاں تک ہوئی بات، اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بہت فاسٹ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سب پچھلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد obviously ان کو کچھ نہیں پتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک دن وہ ریلیو کرنے گئیں اپنی ایک آنٹی کے ساتھ، اور انہوں نے وہ جو مستہ کی امی تھیں انہوں نے کہا کہ مستہ کا بیڑا غرق ہو، اس کے بارے میں کہا۔ جب وہ خود گری تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو کوس رہی ہے، خود گری ہے، مطلب ٹھکرا کے کیوں کوس رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں، مستہ نے کیا کیا تمہیں نہیں پتا، تو یہ باتیں ہوئیں، تو اس نے ان کو بتایا۔ عائشہ بہت پریشان ہو کر گھر واپس آئی، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ ذرا روکھا پھیکا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، تو اس نے سوچا میں اپنی امی کے گھر جاتی ہوں، کیونکہ اس نے سوچا میرے اپنی ماں سے جا کے پوچھوں گی۔ ماں سے جا کے اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس کو بہت افسوس ہوا، اس نے صرف یہ پوچھا اپنی ماں سے کہ کیا آپ یقین کرتی ہیں ان باتوں کا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ تو وہ بہت افسوس کرنے لگی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کیا آپ میری ماں ہو کے بھی مجھے نہیں پہچانتی، آپ بھی بلیو کر؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے کہا، یعنی کہ وہ بھی کمنٹ کرنے کو انکار کر رہی تھی۔ اور یہ بہت روئی دھوئیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جب تک عائشہ تھیں گھر میں وہ کچھ نہیں کرے اور کچھ نہیں بولے، جب وہ چلی گئیں اپنے ماں باپ کے گھر یہی بات کو لے کر اور پتہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا وہ چلی گئی ہیں، تب انہوں نے بلا کر دو لوگوں سے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ، کیونکہ یہ دو ایسے تھے جو گھر کے فرد تھے، جو ہر کچھ جانتے تھے۔ تو جب اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے تو یہی کہا کہ میں نے کبھی کوئی چیز ان میں ایسی دیکھی ہی نہیں ہے جو میں آپ کو کچھ رپورٹ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو بولے بھی یہ ڈائننگ روم میں یہ پھول اللہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں
Can somebody mute all of them, please? Just a minute. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hold on, I have to open that to mute everybody. I think it is Tawfiya. Sorry about it. I think it was Tawfiya. I have closed it. It disrupts the lecture though. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. अच्छा, तो मैं कहाँ थी? आपको ये बता रही थी कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसामा रदी अल्लाह अन्हु ने अपना दे दिया ओपिनियन। फिर अली रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया और अली रदी अल्लाह अन्हु ने उनसे पहली बात यही कही कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके पास चॉइस है to have another wife. Why should you live with a wife who you have any doubt about or who you have any story about? You can leave her and get another wife for yourself. और आपको पता है कि Ali and Aisha had a bit of a strained relationship. They did not have a smooth relationship because Aisha जो थी वो फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के साथ और अली रदियल्लाहु अन्हु के साथ she was not very fair and she was very extremely jealous of them. और उसके अलावा वो फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को सताती थी, उनका घड़ा तोड़ देती थी कि वो सुबह रात को जब उठे तो पानी ना पी सकें and things like that. And so obviously he gave that opinion. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि obviously ये उनकी जो कशीदगी थी रिलेशनशिप की, ये बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी उनके दरमियान से निकल गए तो फिर वो सामने आई, क्योंकि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फिर जंग जो की थी, जंग जमल, उसके बारे में करेंगे, हम आएंगे वहां पे तो फिर आपको उसकी डिटेल भी देंगे। लेकिन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फीलिंग ऑफ नॉट सो गुड विथ ईच अदर केम मैनिफेस्टेड इन जंग जमल। ठीक है। फिर भी अली रदियल्लाहु अन्हु वाज वेरी फेयर। ही सेड कि आप मुझसे पूछ रहे हैं और उसामा से पूछ रहे हैं, आप बरीरा को बुला के पूछें जो कि उनकी खादिमा है, वो आपको सही बता सकेगी। क्योंकि देखिए जो नौकर है, जो आपके घर काम करता है, जो आपके साथ जुड़ा रहता है, वो आपके वीकनेस स्ट्रेंथ सब जानता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आपको बरीरा बता सकेगी, आप बरीरा को बुलाइए और उसको पूछिए, वो आपको बता देगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया था तो उसने क्या कहा था कि मैंने तो सिर्फ एक खामी देखी है आयशा में कि जब वो आटा गूंद रही होती है तो सो जाती है, और आटा गूंदते गूंदते सो जाती है और बकरियां आके वो आटा सब खा जाती हैं, बस ये फॉल्ट है उसका। उसके अलावा मैंने और कोई फॉल्ट उनमें नहीं देखा है। तो शी इज रिपोर्टिंग अ फॉल्ट ऑफ आयशा के बेसिकली शी इज लेजी या वट एवर, के वो शी इज नॉट केयरफुल, आटा गूंदती है वहीं गूंदते गूंदते सो जाती है, शी डजंट केयर, और बकरियां आके खा के चली जाती हैं, द आटा इज लॉस्ट। सो बस यही एक फॉल्ट देखा उसने उसमें। तो शी कुड नॉट ऑल्सो रिपोर्ट any fault in her character as such which he could report to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था। इसकी फिqhi पॉइंट मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताई थी कि नहीं, लेकिन नाउ आई एम पिकिंग माय टॉक। वो पिछली टॉक से आपका जो 81 क्लास थी, सीरा पार्ट 81, उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द फिqhi पॉइंट, और यहाँ से हम लेके आगे चलेंगे। एक्सक्यूज मी, सब कुछ होगा। I don't know what is going on now. Bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Everything is strange today. I don't know what to do. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ठीक है। Now we start with the fiqhi point, okay? तो fiqh ये है कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनसे एडवाइस ली, उन्होंने किनसे एडवाइस लेना दुरुस्त समझा। ठीक है,
انہوں نے ایڈوائز لی فرام اسامہ اینڈ علی رضی اللہ عنہ. تو آپ کبھی بھی ایسے موقع پر جب آپ کو کوئی پرابلم آئے اور آپ کو کسی کی ایڈوائز لینے کی ضرورت پڑے تو ان سے ایڈوائز لیں جن کو آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہو، جن کا آپ کو پتا ہو کہ وہ نہ آپ سے جھوٹ بولیں گے، نہ وہ آپ کے لیے یعنی دے آر یور خیر خواہ نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے، تو you can basically take advice from those who love you and who you can trust, just like Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam took advice from Osama and Ali. As for Barira, that was a recommendation from Ali. That was not Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's own thought process. Unki hisab se Ali and Osama were the best people to ask کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے، بریرہ سے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ have you seen anything in Aisha. اوکے، سو دس از ون. ابھی آپ کو یہاں سے میں کنیکٹ کر کے شروع کرتی ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ آؤٹسکرٹس میں تھا، ٹھیک ہے، سبربز میں تھا. اور سبربز میں تھا، اٹ واز کالڈ اوالی، اٹس اے سبرب آف مکہ. ٹھیک ہے نا. عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئی تھیں. جب وہ چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسمبلی مسجد میں بلائی. ٹھیک ہے، اور سب کو مسجد میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مجھے الزام دو گے اگر میں غصے میں آیا تو؟ کیا تم مجھے الزام دو گے اگر میں غصے میں آیا اس شخص پر جس نے مجھ پر یا میری فیملی پر تکلیف پہنچائی ہے. ٹھیک ہے، now he is trying to say کہ there is somebody amongst us who's harmed and hurt my family, me and my family. دیکھیں، ایک آدمی کے لیے اس کی بیوی اس کی عزت ہوتی ہے. جب آپ اس کی بیوی پر کچھ بھی کیچڑ اچھالتے ہیں تو اس آدمی پہ بھی اچھلتی ہے. تو یہ یہی بتا رہے ہیں کہ کسی نے مجھ پر اور میری فیملی پر کیچڑ اچھالی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اگر میں ناراض ہوں گا تو تم لوگ مجھے بلیم تو نہیں کرو گے. ہی از آسکنگ دیٹ. ٹھیک ہے، اینڈ آگے کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی. ان کیریکٹر جو باتیں نکلی تھی ہی از ایڈریسنگ دیٹ، میں نے اپنی بیوی میں کوئی غلطی نہیں دیکھی. اور جو آدمی، اب وہ صفوان بن معطل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آدمی جس نے ان کو لفٹ دیا تھا، عائشہ کو گھر پہنچایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ آدمی، اس کے بارے میں بھی میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بندوں کے لیے جن کی باتیں پھیل رہی ہیں، رومرز چل رہے ہیں، سکینڈل ہو رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی میں ایک تو کبھی کوئی کیریکٹر وائز کچھ غلط نہیں دیکھا. اور صفوان بن معطل، اور انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا اور جس آدمی کا چرچا ہو رہا ہے ایون اس کے بارے میں مجھے اچھائی کے سوا کچھ نہیں پتا. تو he is trying to confirm that that man also does not have any scandals about him or bad character, any kind of these kind of rumors about him. جب صحابہ نے سب کچھ سنا تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. اینڈ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سعد بن معاذ، جب میں ایسے کہتی ہوں نا، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹ از ہز پوزیشن in the camp there. Okay, Saad bin Muaz is the leader. Okay, he's a young leader of the Aus tribe. Remember that. Ab Aus or Khazraj is what is Medina. ٹھیک ہے، the people of Medina are divided between two tribes. آپ کو پتا ہے نا، Aus and Khazraj. Aus کے tribe کا young leader ہے سعد بن معاذ. وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا، جب وہ کھڑے ہوئے، ایک چیز آپ کو بتانا ہے سعد بن معاذ کے بارے میں.
کہ سعد بن معاذ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اللہ کا عرش ہلا تھا. It shook the throne when سعد بن معاذ dealt with خیبر. جب خیبر کا واقعہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا، اور یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. سعد بن معاذ وہ ہیں. اور also in بدر he said if you have any doubts in غزوہ بدر کے ٹائم پہ جب وہ بلا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو we have nothing but we are going to fight the enemy which is more than 1000 اور ہم 300 لوگ ہیں صرف. تو اگر کسی کو ذرا بھی کچھ ڈر ہے وہ ہٹ جائے. تو اس پہ سے سعد بن معاذ تب بھی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہم پہ ذرا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہماری پوزیشن جاننے کے لیے آپ سیدھا سیدھا اوشین کی طرف نکل جائیں، سمندر کی طرف، اور آپ دیکھیں گے ہم میں سے ایک ایک آپ کے پیچھے جا رہا ہوگا چاہے ہم سب ڈوب جائیں. آپ کر کے دیکھیں. یو ول نیور فائنڈ اس فیلنگ فالوئنگ یو. دس از سعد بن معاذ. ٹھیک ہے. میں بار بار آپ کو ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بیک گراؤنڈ ہسٹری اس لیے دیتی ہوں. یو شوڈ نو دا پوزیشن آف دا پرسن ہو اسٹوڈ اینڈ اسپوک اینی تھنگ اینڈ واٹ از دیئر پوزیشن ان دا ہسٹری, واٹ از دیئر پوزیشن ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیز لائف, so that you understand. ٹھیک ہے. تو دس از سعد بن معاذ. اب سعد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا I excuse you for whatever you want to do to this man. میں آپ کو پورا اس کے لیے ایکسکیوز کروں گا, چاہے آپ غصہ ہوں, اس کو ڈانٹیں ماریں سزا دیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے آپ کو ایکسکیوز کیا فار اینی تھنگ اینڈ آئی ایم ناٹ دا ون ہو ول بلیم یو. انہوں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم لوگ مجھے بلیم کرو گے اگر میں ایک شخص پہ غصہ ہو جاؤں, کیونکہ اس نے میری فیملی کو ستایا ہے, ان کو تکلیف پہنچائی ہے, مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے, اور جس بارے میں تکلیف پہنچائی ہے ان دونوں کے بارے میں آپ کو واؤچ کرتا ہوں. میں نے اپنی بیوی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی اور اس آدمی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. اب آپ لوگ مجھے بلیم کرو گے اگر میں اس سے ناراض ہو جاؤں. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں آپ کو اس کے بلیم سے فارغ کرتا ہوں, آپ کے جو صحیح لگے آپ کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ اب آپ دیکھیں صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو ایکسکیوز کرتا ہوں. ہی سیڈ آپ کو جو کچھ اس آدمی کے ساتھ کرنا ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اگر وہ آدمی, اب وہ اس طرح بول رہے ہیں اس لیے کیونکہ دیٹ مین از ناٹ فرام اوس. ٹھیک ہے. بٹ سعد کیا کہتے ہیں, جان کے یہ کہتے ہیں اگر وہ آدمی اوس میں سے ہے, اوس کے ٹرائب میں سے ہے, تو آپ صرف حکم کریں, میں خود اس کا سر قتل کر کے, سر قلم کر کے آپ کے پاس رکھ دوں گا. اب وہ کیوں کہتے ہیں ایسے, کیونکہ that man is not from us, he's from the other party. So he's putting it this way کہ I stand by you, I support you for whatever you decide to do with this man. And if اگر آپ صرف مجھے حکم دے دیں, اگر, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا, صرف کہا وہ آدمی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ آدمی اوس میں سے ہے تو میں خود اس کا خود قتل کر کے آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. اور if he's from Khazraj, now he's putting it, clarifying it. If he's from Khazraj, ٹھیک ہے, then command us and we will still do it. کیونکہ ہم تو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں نا, ہم تو آپ کو فالو کر رہے ہیں نا. آپ صرف کمانڈ کر دیں کہ اس بندے کا سر لا دو, ہم لا دیں گے. اس آدمی کو لا دو, ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. if he's from Khazraj. لیکن اگر اوس کا ہے تو میں تو خود ماروں گا اسے, میں خود ہی نہیں چھوڑوں گا اسے. یہ سب اس نے کہہ دیا, کس نے, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے. اب after hearing this, Sa'd bin Ubadah stood up angry. Now Sa'd bin Ubadah is from the other side. اب وہ یہ سوچتے ہیں, اچھا he is trying to clear his tribe, کہ اوس کے آدمی تو نہیں ہے, ہوتا تو ہم اس کو خود ہی مار دیتے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا آدمی ایسا نکلا ہے. تو Sa'd bin Ubadah stood up very angry and he said, you are not telling the truth. Wallahi you cannot and will not kill him. He's saying
تم سچ نہیں بول رہے. میں یقین سے کہتا ہوں قسم اللہ کی کہ اگر وہ تمہارے ٹرائب سے ہوتا تم اسے قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. Now they know it's indirectly about عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے اور اب یہ بات اس کو کھل رہی ہے اب سعد بن عبادہ کو. ٹھیک ہے. And had he been from your tribe, you would never say that. اب وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں بیکاز وہ تمہارے ٹرائب سے نہیں ہے تو تم نے ٹرائب کی بات بھی کر دی کہ اگر ہمارے خاندان سے ہوتا ہمارے ٹرائب میں سے ہوتا تو ہم اسے خود مار دیتے. تم اس لیے یہ بات نکالے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے ٹرائب میں سے نہیں ہے. بیکاز یہ تمہارے ٹرائب میں سے نہیں تو اس لیے تم یہ سب بول سکتے ہو. اب یہ گرما گرمی شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. While narrating, Aisha gives excuse for Sa'ad bin Ubadah and says he has been a righteous person and before this statement he has never said anything like this. تو عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ اپنی سٹوری سنا رہی ہیں ان کے لیے ایکسکیوز بھی دے رہی ہیں, ان کو کور بھی کرنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے. عبادہ سعد بن عبادہ ایکچولی وہ برے آدمی نہیں تھے اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی, ایسی گرما گرمی کی اور اگینسٹ ایسی بات نہیں کی تھی کر کے بولنے لگے. لیکن جاہلیہ میں maybe you can say in Jahiliya they covered him for that. ٹھیک ہے. Now immediately someone rose from Aus. اب جب یہ سعد بن معاذ from Aus, سعد بن عبادہ from خزرج, ان کی آرگومنٹ ہو گئی تو اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا from Aus. ٹھیک ہے. اور اس نے کھڑے ہو کر سعد بن عبادہ سے کہا کہ in fact you are lying and we will kill him. تم جھوٹ بول رہے ہو اور ہم اسے مار کے رہیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ یہ بھی کہا یو آر جسٹ اے منافق. اتنی بڑی بات کہہ دی, یو آر جسٹ اے منافق ڈیفینڈنگ ادر منافقین. کیونکہ دیکھیں when you start defending منافقین you are part of them. That's why we say don't defend people who've done wrong because you become part of it. The moment you give the defense to people who've committed wrong for the wrong deed, if you're defending them for the wrong deed, you're part of that. کسی کی غلطی کو پردہ ڈالنا ایسے وقت پہ جب کھل کے بات سامنے آ رہی ہے, غلطی کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کرو. جب تم غلط انسان کو ڈیفینڈ کرو گے جس نے غلط کام کیا ہے تو یو آر پارٹ آف اٹ بیکاز یو آر گیونگ ڈیفینس ٹو دا رانگ پارٹی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کس کو, عبادہ بن صامت کو, کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم منافق ہو اور تم منافقین کی دفاع میں بات کر رہے ہو یا ڈیفینس میں بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ٹینشن اسٹارٹڈ رائزنگ obviously. اب آپ دیکھیں نا, ایک بندہ کھڑا ہوا, پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا, اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا, اب ٹینشن شروع ہو گئی. تو ٹینشن اسٹارٹڈ رائزنگ بٹوین دا ٹو ٹرائبس, کیونکہ وہ پھر وہ اوس اور خزرج میں آ جاتی ہے بات, پھر سے وہ کھڑے ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ, بات نکلنے لگی, ادھر سے ادھر ہو گئی. ٹھیک ہے. The whole point of gathering was lost. The whole point of gathering was for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to identify that this man is causing trouble for my family, is speaking ill about my family, and I need to defend my family and myself, and I just want to take your permission to do what I need to do with this man because he is like a culprit, اس پر سے وہ آپس کی لڑائی میں لگ گئے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, تو پوری بات ہی لاسٹ ہو گئی. جس کے لیے وہ آئے تھے, انہوں نے یہ کنوین کی تھی پوری میٹنگ مسجد میں بلانے کے لیے, اپنا مدعا انہوں نے رکھا تھا, یہ آپس میں پھر لڑ بھڑ گئے. ٹھیک ہے. تو پوری بات ہی ختم ہو گئی, وہ پورا پوائنٹ ہی لاسٹ ہو گیا. اینڈ دس از اے لاس. جہاں فرقہ اور اختلاف ہوگا نا, فائٹنگ فار ایگوز, فائٹنگ فار نیمز, فائٹنگ فار خاندانز,
جہاں یہ فرقہ اور یہ اختلاف ہوگا اور انا آپ کی بھاری پڑ جائے گی, not seeing the big picture, then shaitan gets the better of such people. Always. Okay? Shaitan will get better of such situation. آپ کی پوری سچویشن کو وہ کنٹرول کر لے گا شیطان, اور وہ رول کرے گا پھر کہ کیا ہونا ہے, لڑا کے بھڑا کے اچھی طرح آپ لوگ کو ڈیوائیڈ کر کے ختم کر کے, تاکہ خود ہی ایک دوسرے کو مار کے آپ لوگ ختم ہو جاؤ. شیطان ٹیکس اوور. دیٹس وائی کئی بار آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب درس کر رہی ہوتی ہوں میں, اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے آئی اوپن فار کوشچن آنسر. ٹھیک ہے, ایک بہن نے کوشچن کیا, میں کچھ آنسر کر رہی تھی. ٹھیک ہے, 2 لوگ اس پہ بات کرنے لگے. آئی کیپ ٹیلنگ, آپس میں بات نہیں کرنا, کیونکہ جہاں آپ آپس میں بات کریں گے شیطان ول کم ان بٹوین. ہی ول میک اس فائٹ وتھ ایچ ادر. ہی ول گیو یو 2 ڈفرنٹ اوپینینس. جیسے یہاں ہوا, 2 اوپینینس ہو جائیں گے, نہیں نہیں میں نے تو ایسے سنا ہے, نہیں ہم تو ایسے کرتے آئے ہیں, یہ کیا بول رہی ہیں. اب اس میں فرقہ ڈالیں گے, اختلاف آئے گا, پھر ایگو آئے گا, یہ تو ہمارے خاندان کو برا بول رہی کیونکہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے, ہم تو یہ پریکٹس کرے آ رہے ہیں, ابھی آج کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیں, دس از بیڈ فار اس. اوکے, کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں آنے دیں, جب آئے اس کو کنٹرول کریں, خود اس کو ریکٹیفائی کریں, خود اس کو دبا دیں, کیونکہ دس از وین شیطان ٹیکس اوور. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدعا لے کے آئے تھے, یہاں ان دونوں کا مدعا چھڑ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ٹرائبس کو کام ڈاؤن کرنا پڑا. ان کی تو پوری پوائنٹ لاسٹ ہو گئی, جس لیے انہوں نے کنوین کی تھی یہ میٹنگ. واٹ ایور ہی ایکچولی گیدرڈ ایوری بڈی فور, it did not materialize. He could not do what he was actually coming to do for. ان لوگوں کو کام کر کے بھیج دیا اور خود بھی بیچارے گھر آ گئے کہ ویسٹ ہو گیا. They did not understand why I called everybody and what I was trying to do. ختم ہو گیا قصہ. اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے, صحابہ بھی انسان تھے, ان سے غلطیاں ہوتی تھیں, گناہ بھی ہوتے تھے, ایررز بھی ہوتے تھے, because they were human being. اور ٹرائبلزم, خاندان, نام, نمود کے لیے آپس میں لڑ بھڑ جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیں ٹرائبلزم ول آلویز ریمین. اٹ ول آلویز ریمین. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا پر فخر کرتا ہے. اس کو ہمیشہ ناز ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں فلاں کا پوتا ہوں. Tribalism will remain. And if you come from a certain family with certain whatever qualities, جو بھی اللہ کی blessings ہوتی ہیں, this will always remain. So remember, tribalism will always remain. It's not going to finish off because there is خاندان مانا جاتا ہے. اور اس وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, خاندان دیکھا جاتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء آئے, they were all from noble lineage. کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کر نبی نہیں بنایا گیا. Always a noble lineage was taken care of. ٹھیک ہے, so 4 things will remain in my ummah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی. ٹھیک ہے, نمبر 1, اب یہ میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ 4 things will remain in my ummah. نمبر 1 is فخر الانساب. فخر بالانساب, pride of where you're coming from. That will always remain. ٹھیک ہے, people will be, how 10 times I have repeated کہ this was a Quraishi, that was a Quraishi. Why? Because Quraysh کے tribe سے تھی, یعنی they were from a noble tribe. ٹھیک ہے, فلانا was from Tamimi tribe, they were also noble tribe. یہ ہم بتاتے ہیں نا تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ان کا باپ دادا خاندان ایک اعلیٰ درجے کا تھا. تو اعلیٰ درجے میں سے اعلیٰ درجے ہی لوگ نکلتے ہیں کیونکہ it's there in their genes. وہ ہمیشہ فخر بالانساب رہے گا. So that is 1, فخر بالانساب, which is tribalism, nationalism, جو بھی آپ بولیے. ٹھیک ہے. نمبر 2,
is wailing the dead? This number 2 is wailing the dead. تو اپنے گزرے ہوئے لوگوں جیسے آپ خبر سنیں اور اس پر ہا ہو کر کے زور زور سے رونا شروع کر دیں، اور منع ہے جس کی، ویلنگ آف دا ڈیڈ۔ نمبر 3 از ایسٹرولوجی، کہ لوگوں کو کتنا بھی منع کر دیا جائے لیکن آئے نہ دن لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ستارہ گردش میں ہے، آج کا دن زیادہ اچھا ہے، کل کا دن زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسٹرولوجی کرتے رہیں گے کہ اس ستارے کو اس میں سے اور اس کو اس میں سے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ It's so annoying. Okay. And the fourth thing، جو 4 چیزیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ Just give me a minute, please. Very sorry about this because I think somebody's not being careful with the dua in their house and then it becomes like that. Okay. Let's continue with this now. Okay, تو یہ 4 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں رہیں گی. Okay. The fourth thing was doubting genealogy. لوگ ہمیشہ کرتے رہیں گے اس طرح کے doubts, about your genealogy. اچھا. Then عائشہ continues the story and بتاتی ہیں کہ میں پورا دن روتی رہی. ٹھیک ہے، ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ان کی سٹوری، ان کے زبانی بتائی ہوئی. عائشہ بتاتی ہیں کہ میں پورا دن روتی رہی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا نا کلیجہ منہ کو آ جائے گا یا پھٹ جائے گا. بس میرا اندر سب کچھ پھٹ رہا تھا، میں اتنا رو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کنڈیشن میں تھے تو ایک عورت آئی اور وہ عورت انصار میں سے تھی، اور آ کر جب بیٹھی، میں رو رہی تھی تو اس نے مجھے کمفرٹ کیا، میرے ساتھ سمپتائز کیا. اور عائشہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ مجھے ملنے نہیں آئے تھے، میری کوئی خبر نہیں لی. پورا مہینہ گزر گیا تھا مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں، اور نہ وہ ملنے آئے مجھے اور نہ میری خبر لی، تو وہ مجھے ملنے بھی نہیں آئے. اور اس وقت جب یہ عورت آئی اور وہ ان کو تسلی دے رہی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. نہ 1 مہینے سے وہ نہیں آئے تھے. اب وہ انصار کی عورت آئی ملنے کے لیے، ظاہر ہے ان کو، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وزٹ کرنے آئے اور بیٹھے، اور انہوں نے ایز یوزول ہی پریزڈ اللہ. تو الحمدللہ پہلے اللہ کی انہوں نے حمد و ثنا کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا اما بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے پھر کہا اما بعد. اب کیا کہہ رہے ہیں، اب سننے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اما بعد کہہ کے انہوں نے اپنی بات شروع کی اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے قضا و قضا. ہی از ناٹ گیونگ ڈیٹیلس آف کیا سنا ہے. ٹھیک ہے. قضا و قضا، سچ اینڈ سچ. ہی از ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل میں نے یہ سنا ہے. There is no need to talk about. That's why we should not keep saying what is being said. Unnecessarily بات بڑی ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. He just said کہ میں نے سنا ہے سچ اینڈ سچ، میں نے سنا ہے جو بھی یہ وہ قضا و قضا. اگر تم معصوم ہو اور تم نے گناہ نہیں کیا ہے، تم خطا کار نہیں ہو، تو اللہ تمہیں خود کلیئر کرے گا اور تمہارا نام کلیئر ہو جائے گا. اور اگر تم سلپ ہوئی ہو، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اور تم اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے
تو پھر تمہیں سزا ملے گی، تم جہنم میں جاؤ گی. آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ پھر تم جہنم میں جاؤ گی، تم جہنم میں جلو گی. آپ کو پتا ہے اس کی کتنی سخت ممانعت ہے. آپ ایسے نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے. تمہیں نہیں اپوائنٹ کیا اللہ نے کہ تم ڈائریکشنز دو کہ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کس کو کہاں پہنچانا ہے وہ اللہ کرے گا. آپ کوشش کریں لوگوں کو یہ کہنے کی، یہ ہمارے لیے سبق ہے. اس میں انہوں نے کہا اگر تم خطا کار ہو تو اللہ تمہیں، اگر تم خطا کار نہیں ہو تو اللہ تمہیں کلیئر کرے گا خود ہی. اللہ تمہاری معصومیت کو عیاں کرے گا، مینیفیسٹ کر دے گا. اور اگر تم خطا کار ہو تو تم معافی مانگو اللہ سے، اور اللہ کے آگے توبہ کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ٹھیک ہے؟ وہ اللہ پہ، آپ کو اللہ کے سامنے ہوپ کا راستہ دکھانا ہے ہر گنہگار کو، جہنم کا راستہ نہیں دکھانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں. اب پروفٹ از کنفیوزڈ بیکاز ہی ڈزنٹ نو اس نے کیا ہے کہ نہیں، میں اس کو کیا اور کہوں. تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں یہی پتا ہے کہ ریپینٹنس از کی ٹو سیلویشن. معافی، مغفرت مانگنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا ایک چابی ہے نجات کی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نجات چاہیے، اللہ کی سزا سے پناہ چاہیے، تو ایک ہی طریقہ ہے، آپ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے؟ And this shows that the Prophet ﷺ is a true prophet. He doesn't know کہ کیا ہوگا. He doesn't know یہ گنہگار ہے کہ نہیں. اگر ان کو پتا ہو جائے تو پھر کیا بات تھی. انہیں نہیں پتا تو وہ کنفیوزڈ ہیں، تو اس کو دونوں راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم گنہگار نہیں ہو تو یہ ہوگا، اگر گنہگار ہو تو یہ کر لو. ٹھیک ہے؟ Now he's waited 1 month but no ilham, no جبریل. سوچئے 1 مہینہ انہوں نے انتظار کیا، یہ سب گوسپ سنی، مسجد میں لوگوں کو بلا کے ان سے بات کی، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئی بات. اب یہ گھر آئے ہیں ملنے، انہیں نہیں پتا کہ نہ ہی میرے پاس کوئی الہام آیا، نہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. انہیں نہیں پتا یہ گنہگار ہیں یا نہیں ہیں. He doesn't know how to, what to say to her. 1 مہینے کے بعد آ کے ان کو یہ بتا کے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے. یہ ہے ٹرو پروفٹ. He has no idea unless he is told by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ نہ جبریل آئے، نہ الہام ہوا، and he doesn't know how to go about it. ٹھیک ہے؟ اب عائشہ کنٹینیو کرتی ہیں سٹوری، کہتی ہیں کہ جب میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ رہے ہیں تو میں رونا بند کر دیا. کہاں سے بات شروع کی تھی انہوں نے؟ کہ میں کنٹینیوسلی رو رہی تھی. اس بیچ میں ایک عورت آئی انصار سے، اس بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کہ 1 مہینے سے نہیں آئے تھے، اور آ کے انہوں نے بیٹھ کے ایسی ویسی بات کر دی، تو میرا رونا بند ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور جب میرا رونا بند ہو گیا، میں نے اپنے آنسو پوچھے، اور اب مجھے صرف غصہ آ رہا تھا. اب رونا بند ہو گیا، مجھے غصہ آنے لگ گیا. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے رسپونڈ کیا اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ basically she responds by addressing her mother, asking him to answer on behalf of Aisha. ٹھیک ہے؟ رومان بتاتی ہیں کہ I don't know what to say, so she turns to Abu Bakr. اب عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا، سنیے کیا آپ، میرا خیال یو مس دا پوائنٹ، میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تم گنہگار نہیں ہو تو اللہ تمہارے نام کو کلیئر کرے گا، اور اگر تم گنہگار ہو تو جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تم توبہ کرو اللہ سے. یہی کہا نا؟ اب عائشہ کو غصہ آ گیا، رونا بند ہو گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا ان کو جواب دیجئے.
ماں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا جواب دینا ہے. تو انہوں نے ابو بکر کی طرف دیکھ کر کہا آپ جواب دیجئے. اور ابو بکر نے بھی یہی کہا مجھے نہیں پتا کیا جواب دینا ہے ان کو. مطلب عائشہ کہہ رہی ہیں اپنی ماں کو آپ ان کو جواب دے دیں اس کا. ماں نے کہا مجھے نہیں پتا ان کو کیا جواب دینا ہے. اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے بھی یہی کہا عائشہ کو دیکھ کے مجھے نہیں پتا ان کو کیا جواب دینا. یعنی عائشہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ دیکھو میرا شوہر کیا کہہ رہا ہے میرے لیے, بتاؤ کہ میں ایسی نہیں ہوں یا ایسا نہیں ہوا ہے, آپ جواب دے دو ان کو کہ میں معصوم ہوں کہ گنہگار ہوں. تو ماں کہتی مجھے نہیں پتا, میں نہیں جواب دے سکتی کیونکہ میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں. تو اب عائشہ اور غصہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ساتھ نہیں دیا. وہ ان کے ڈیفینس میں کچھ نہیں بولنا چاہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. What could they say? Think about it. ٹھیک ہے, this is the prophet. This is not just ordinary son-in-law sitting there. He's the prophet and he's been offended. His matters are dealt by Allah directly. How can you say something to him without knowledge? ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کو 10,000 دفعہ ٹرسٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ نے آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا. اور کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں, تو آپ نہیں بول سکتے کیونکہ آگے بیٹھنے والا آرڈنری آدمی نہیں ہے, پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, who Allah has been communicating with. سوچئے کہ اللہ ان سے تھرو جبریل علیہ السلام ہر چیز کا کمیونیکیشن رکھتا ہے, کیسے اس کے بیچ میں آپ بول سکتے ہیں. تو دس واز عائشہ's انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پہ ان کی والدہ اور والد نے ان کا ساتھ نہیں دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے وہ کس کے سامنے بیٹھے ہیں. اوکے, اینڈ they were not present with عائشہ رضی اللہ عنہا. جب یہ واقعہ ہوا تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. عائشہ اکیلی تھی, کیا ہوا کسی کو نہیں پتا, تو they cannot defend her. So when Aisha saw this, she gathered courage to speak up. ٹھیک ہے, because she understood husband is speaking like this, parents are with husband, I'm alone. So she says, اور I must say, ایک تو وہ عمر میں چھوٹی تھی, دوسرا ان کو قرآن زیادہ نہیں پتا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, and she was trying to remember the name of Yaqub علیہ السلام. She was trying to remember the names of prophet اس وقت. ٹھیک ہے, so she was trying to remember the name of Yaqub alayhi salam but could not remember. So she said, all I can say to you is what Abu Yusuf said. Who's Abu Yusuf? Yaqub alayhi salam. تو ان کو اتنا قرآن بھی یاد نہیں تھا. وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے فادر نے کچھ کہا تھا. تو she was trying to remember that but she could not remember his name, کہ he was Yaqub علیہ السلام, our prophet. انہوں نے صرف کہا وہ جو ابو یوسف نے کہا تھا, بس میں اتنا ہی کہوں گی, فصبر جمیل. اب وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا, فصبر جمیل واللہ مستعان وعلی ما تصفون. میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان سے یوسف کڈنیپ ہو گیا تھا اور ان سے جدا کر دیا گیا تھا, میں بھی بس وہی کہوں گی. آفٹر سیئنگ دیٹ she turned her back to them and face the wall. اپنی ناراضگی بتانے کے لیے اپنی پیٹھ کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, پیٹھ کر کے اور ایسے کر کے پیٹھ کر کے اور دیوار کی طرف دیکھنے کے لیے بیٹھ گئیں کہ میں بھی یہی کہوں گی جو یہ ورڈز میں نے آپ کو بتایا آف یعقوب علیہ السلام, فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون. اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں. She felt alone, that no one is defending her, but no, Allah will reveal somehow about my innocence. She had it deep in her heart. But I never imagined that Allah will, یہ ان کی زبانی میں سنا رہی ہوں, she says, I never imagined that Allah will reveal through Quran. اور اللہ نے قرآن میں میری نجات یا میری innocence کو عیاں کیا. And she said, I thought prophet will see something in the dream, یا جبریل آ کے انہیں انفارم کر دیں گے کہ میں innocent ہوں, something like that she kept thinking.
But when every single source is cut off, what do you learn from this story? When every single source is cut off, turn to Allah, and Allah will reveal in your favor if you are innocent. Allah has his own way of revealing. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں ہیں کہ اب الہام آئے گا اور قرآن آئے گا، لیکن اللہ ایسے ریویل کرے گا, everything will manifest and people will know your innocence. No matter what people are confused about, Allah will reveal. In time, Allah will reveal. ٹھیک ہے. Right then and there, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ منہ ادھر کر کے بیٹھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لٹک گیا ایسے کر کے, ٹھیک ہے, اور ان پر وجد طاری ہو گیا. And he started getting revelation. The moment revelation finished, he started laughing. He started laughing and said, "Oh Aisha, Allah has revealed your innocence." ہنس کے بولے, "Oh Aisha, Allah has revealed your innocence." Entire first section of Surah Noor. آج نہیں میں پڑھوں گی کیونکہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا, ٹائم کم ہے. تو I'll just tell you, I will do that next week and explain to you. Punishment for slander, 80 lashes. The one who is in charge of this, or who started all this gossip, ٹھیک ہے, will get the worst punishment upon hearing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب کچھ بول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ام رومان نے کہا, "او عائشہ, stand up and thank the Prophet." اگر عائشہ کو گھمنڈ تھا نا, انہوں نے کہا, "Why should I thank the Prophet? It's not him who revealed my innocence, it's Allah." And she, whenever she was upset, she would never say the Rabb of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. She'll say the Rabb of Ibrahim alayhi salam. Whenever she was upset, she would say like that. So she said, she replied, "No, I will not stand for him. I will only thank Allah subhanahu wa ta'ala." ٹھیک ہے. So she did not listen to her mother there that time also, and she did not thank Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. But actually speaking, it was Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam who was praying for this. آپ دیکھیں, ان کی بیوی تھی, ان کی عزت پہ بنی ہوئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کلیئر کریں اس معاملے کو, میں کس طرح فیس کروں لوگوں کو, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں مجھے. انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کس طرح وہ اس بات کو لے, کیونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, اور کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اب اس کو کیسے ڈبایا جائے, بات کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یا تو جبریل علیہ السلام کو بھیج کے بتا دیں, یا کسی طرح عیاں کر دیں, یا کوئی چیز سامنے لے آئیں تاکہ وہ دیکھ سکیں. 1 مہینہ انہوں نے انتظار کیا تھا, لیکن جب وہ یہاں آئے اور یہ بات ہوئی, اور جب ان پر یہ ریویلیشن آئی سورہ نور کی, اور جب انہوں نے کہا, ہنس کے خوش ہو کر خوشخبری سنائی عائشہ کو کہ تمہاری انسنس ثابت ہو گئی ہے, اور فوراً ام رومان نے سن کر کہا کہ عائشہ اٹھو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کے کھڑی ہو ان کے احترام میں, اور ان کو جا کر شکریہ ادا کرو. اس نے کہا, میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں, میں اللہ کا شکریہ ادا کر دوں گی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے مستہ کی فیملی کو, کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے, اور قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو دینا اچھی بات ہوتی ہے, اس میں زیادہ اجر ہے. تو وہ صدقہ اور دیا کرتے تھے, تو انہوں نے وہ روک دیا تھا. جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, وہی آپ کو پیچھے سے بھونک رہا ہے چھرا, اور وہ آپ کی بیٹی کے بارے میں افواہیں اڑا رہا ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا. تو he was just a human being also, though he was one of the best of the prophet's companions. لیکن جب it comes to human feelings and emotions, we are human first, تو انہوں نے روک دیا تھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریویل کیا اور ڈانٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ تم یہ نہیں کر سکتے. You cannot do that. When you give it for the sake of Allah, then why are you bringing your sake in the middle? کہ میرے ساتھ اس نے ایسے کیا تو میں بند کر دوں, تو اس کا مطلب تم اپنے لیے دے رہے تھے, اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے.
تو this is how it is. ٹھیک ہے, تو قرآن میں آ گیا. Basically, I will recite these ayahs just to give you the proof. It is Surah Nur, ayah number 22, just for your information for now, okay? Then he continued charity and gave kafara for the vow he took کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں ان لوگوں کو پیسے نہیں دوں گا یا ان کی کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں کروں گا. اس کا کفارہ بھی دیا اور اس کو کنٹینیو کیا ان کی چیریٹی کو. And Zainab, when she was asked about Aisha radiallahu anha, she said, I don't know anything bad from Aisha, even though Aisha was the one not nice to her. Aisha was not nice to Zainab also. Aisha was not nice to Fatima radiallahu anha. Aisha was not nice to Zainab radiallahu anha. Lekin jab Zainab se pucha, she was very fair. Even though Aisha was never nice to her, پھر بھی انہوں نے ان کے بارے میں برائی نہیں کی, یہ سوچ کے کہ موقع ہے, آج مجھے موقع ملا اس سے ایون ہونے کا, because she is not nice to me, but انہوں نے کہا میں نے کیریکٹر وائز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے, تو جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. I should not talk bad about her. So she did not give a bad opinion. And this is because of Zainab's piety, not because of anything else. It's because of her righteousness and her piety. ان کی یہ نیکی تھی کہ انہوں نے اس کو اپرچونٹی سمجھ کر عائشہ کے اگینسٹ یوز نہیں کیا. یہ ان کی نیکی تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود اچھا اوپینین ہی دیا. As for Hamana, Hassan bin Thabit and Mistah, they were all given lashes for gossiping and gossiping but not fabricating. They were gossiping کہ کچھ ہوا, فیبریکیٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسے ہوا ویسے ہوا, یہ نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر کر دوں. They were gossiping کہ کچھ ہوا, یہ بھی کیوں بولنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ ہوا, کیوں بات کر رہے ہو کہ کچھ ہوا؟ کچھ ہوا کہنا بھی 80 لیشز کا ضامن تھا. سوچیں آپ اس بات کو. کتنی بار ہم اپنے ذہن سے سب کانکاکٹ کر کے بول دیتے ہیں بھائی کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا, وہ اندھیرے میں ملے تھے, وہ اکیلے میں تھے, کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا. بس یہ کہنا 80 لیشز لگے ان لوگوں کو for just this gossip and not fabricating. Be very clear, none of them fabricated anything. یاد رہے کہ تینوں صحابہ تھے اور صحابیہ تھی. As for the منافقین, they were let off. جو منافقین نے گپ شپ لگائی تھی اس بارے میں, ان کو چھوڑ دیا. علماء کا خیال ہے it is because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to give them all the punishment in یوم القیامہ. یہ علماء کی ریزننگ ہے کہ ان کو ڈبل پنشمنٹ دی جائے گی یوم القیامہ میں, تو اس لیے ان کو دنیا میں چھوڑ دیا گیا. There was no punishment given to them. ٹھیک ہے. As for Safwan bin Mu'attal, he swore by Allah that he has never ever lifted any woman's veil. Safwan bin Mu'attal جس پہ یہ blame آیا تھا کہ he was with Aisha, he brought her and God knows کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے اس نے بات تک نہیں کی, اس نے یہ تک نہیں کہا آؤ بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دوں, تم کیوں رہ گئیں. کتنی باتیں نکلتی ہیں اس بارے میں کہ تم یہاں کیسے پڑھی ہو, تم کہاں گئی تھی, تم سے کیسے چھوٹ گیا کاروان. کچھ نہیں پوچھا, سب انڈرسٹوڈ ہے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. یہ رہ گئی کسی بنا پر, ہوگی کوئی بھی بنا, میں اس کا پتہ کر کے کیا کروں گا. اس وقت اس کو لفٹ چاہیے. I'll give her the lift. He put his سواری down. He gave her the اشارہ کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئیں, خاموشی سے چل پڑے اور ان کو پہنچا دیا ان کے گھر. صفوان بن معطل نے آ کے قسم کھائی. He swore, he took an oath saying, میں نے کبھی کسی عورت کا ویل نہیں اٹھایا, یعنی میں نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس کا حجاب نہیں اتارا اور اس کے ساتھ کلوزنس یا انٹیمیسی نہیں کیے کسی بھی عورت کے ساتھ. یہ اس نے اپنا وہ کیا. اینڈ ٹو ٹیل یو, دیکھیں اچھے کے ساتھ اچھی اینڈنگ ہوتی ہے, برے کے ساتھ بری اینڈنگ ہوتی ہے. وی آل نو دیٹ, وی کیپ ریپیٹنگ دیٹ اینڈ ریمائنڈنگ آور سیلوز آف دیٹ. اوکے. Safwan bin Mu'attal died as a shaheed in the Armenian war later on. تو اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی, اور وہ بھی in one of the wars which were done for the sake of Allah. ٹھیک ہے. So he died a shaheed in the Armenian war. وہ تو بعد کی بات ہے, وہ بس just to tell you what was his end later on. When Safwan heard that
Hassan is spreading this, he went with his sword and hit him from the blunt side, not the sharp side, he hit him from the blunt side. And he was that angry कि तुम इस तरह की बातें मेरे बारे में फैला रहे हो. Hassan fell down and his people came and pushed Safwan, but Hassan fell unconscious. ठीक है? The case was brought to the Prophet ﷺ. He ruled for Hassan against Safwan and asked him to forgive Safwan, and for the inquiry he was given a garden as whatever उनको जो जख्म लगा, किसको जख्म लगा? हसन बिन साबित को, क्योंकि उन्होंने गॉसिप की थी. सफवान ने जाके उनको ब्लंट तलवार से मारा था, तो वो गिर गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे, और उनके लोग आ गए थे फौरन उनको बचाने के लिए. और जब ये केस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित से कहा कि तुम सफवान को माफ कर दो, क्योंकि देखो उसके बारे में बात हो रही थी, उसको गुस्सा आ गया, उसने कोई हरकत की, फिर भी गलत हरकत थी, तो तुम उसे माफ कर दो क्योंकि उससे गलती हुई है, और जो भी उसने तुम्हें जख्म दिया है उसके बदले में सफवान तुम्हें कॉम्पनसेट करेगा. और उन्होंने सफवान बिन मुअत्तल से कहा कि तुम साबित को, हसन बिन साबित को अपना एक गार्डन दो, वो तलवार को ब्लंट मारने से. यानी आप सोचें, हसन बिन साबित जो है वो एक्चुअली गुनहगार थे जो गॉसिप कर रहे थे सफवान के बारे में. तो सफवान अपने डिफेंस में जाकर उनको मारते हैं, और क्योंकि वो उनसे लड़ते हैं, ये खबर जब आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता है, फिर भी वो सफवान से कहते हैं गलती तुमसे हुई, तुमने उसको मारा क्यों, तुम उसको एक गार्डन दे दो ताकि वो तुम्हें माफ कर दे. तो माफी भी मांगो तुम उससे, और उसके बदले में उसको तुम एक गार्डन दे दो, टू कॉम्पनसेट फॉर द इंजरी दैट ही रिसीव फ्रॉम यू. खालिद इब्न जैद, अबू अयूब अल अंसारी की जो बीवी थी, वो एक दिन घर आई और उसने अपने शौहर से पूछा कि आपने कुछ सुना है? सिर्फ इतना पूछा उसने, आपने कुछ सुना है, यानी कुछ बात हो रही है. उन्होंने फौरन कहा, अयूब अल अंसारी ने, खबरदार इस बारे में एक लफ्ज और कहा तो यहीं पे रुक जाओ, इस बारे में एक बात और नहीं करना, बुहतान अजीम हो जाएगा. मुझे नहीं सुनना कि बाहर क्या बात हो रही है, और ना तुम इस बारे में कोई एक बात करोगी, ये बुहतान अजीम है. और फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नूर में जब रेवलेशन आई, उसमें अयूब अंसारी के बारे में आया कि व्हाई डिडंट यू से लाइक दिस पर्सन सेड व्हेन ही हर्ड अबाउट द स्टोरी. उनकी मिसाल दी गई कुरान में कि जैसे इस शख्स ने कहा, कैसे उसने अपनी बीवी से कहा चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं कहना है, बुहतान अजीम है ये, चुप रहो, ना हमने देखा है, ना हम सुनेंगे इस बारे में कोई बात, ना हम करेंगे ये बात. ऐसे क्यों नहीं कहा, ऐसे क्यों? तो अल्लाह ताला क्या बताना चाहता है कुरान में, हमको क्या सबक मिलता है? ऐसे कहना चाहिए हमको जब हम लोगों की अफवाहें सुने. वी हैव टू स्टॉप इट, वी हैव टू से बुहतान अजीम है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट. व्हाट अ प्रेज फॉर हिम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में कुरान में रिवील किया उनके वर्ड्स के ऐसे बोलना चाहिए लोगों जब वो ऐसी चीज से गुजरे या ऐसी चीज उनके सामने आए. तो इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यू कांट डू गीबा, इवन देन यू कैन नॉट. बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मैं कह रही हूँ कि यानी क्या, हम तो ये समझते हैं ना, हम दिल हल्का कर रहे हैं. एक तो ये मुसीबत है हमारी, हर बीवी को ये एक एक्सक्यूज है कि मैं ना अपनी हर बात, मेरे दिमाग में जो बात आती है मैं अपने हस्बैंड से जरूर करती हूँ. गलत है, ये गलत है. ये वाइफ कैसे अपने हस्बैंड से बोलने जा रही थी, कैसे हस्बैंड ने रोक दिया, और अल्लाह ने इसको पसंद फरमाया. जब आप ये कहते हैं ना, अपने हस्बैंड से बात करने शुरू करते हैं और ये कहते हैं ना, भाई मैंने ऐसे सुना है, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे वैसे लग रहा है, इसकी मुमानियत है, सख्त मुमानियत है. जो पता है वही बात करनी है, और जो नहीं पता चुप, बिल्कुल नहीं बोलना उस बारे में. कैसे उन्होंने उनको रोक दिया, और क्या कह के रोका? ये बुहतान अजीम हो जाएगा, तुम्हारा कहना मेरा सुनना, हम दोनों गुनहगार हो जाएंगे, चुप हो जाओ. और क्योंकि हमारे हस्बैंड इतने समझदार नहीं है कि वो हमें चुप करा दे, हमें खुद ये सबक सीखना है ना, क्या बात करनी है और कहाँ
کہاں تک چپ ہو جانا ہے؟ اپنے بیٹھ کے رائے نہیں بیٹھ کے بتاتے رہنا ہے دوسروں کے بارے میں. There's no need. Nobody is asking our رائے. تو دوسروں کے معاملے میں اپنی رائے سے دل ہلکا نہ کرو، اس کی ممانعت ہے، اور اللہ نے پسند فرمایا اگر آپ چپ ہو جاؤ. We must follow this example of ghiba and namima, especially between husband and wife, and it is punishable in the grave. یاد رکھنا یہ وہ چیز ہے جو آپ جب بول دیں گے اس بارے میں اس ایک گناہ کی پنشمنٹ آپ کو قبر میں بھی ملے گی. ٹھیک ہے. وآخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے benefits from this story are the only things left which I will do, اور پھر میں غزوہ خندق شروع کروں گی، لیکن we will do the benefits inshallah in my next class. وآخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین. تو جو کچھ بھی میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگ سب جڑ کے بیٹھے، اللہ تعالی ہمارا جڑنا اس معاملے میں سیکھنا سکھانا سب قبول کرے، اور اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے بچا دے. اگر کوئی بھول چوک ہو گئی تھی اس بات میں تو یہ میری کمزوری ہے، اور جو کچھ اچھا اور صحیح تھا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ قبول فرمائے اور ہمیں بہتر کام کی توفیق عطا فرمائے، بہتر عملوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر for listening.